السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے جو ہے وہ اخلاق اور تعلقات کس طرح کے تھے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی بہترین اخلاق کا خزانہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی آپ قرآن میں بھی پڑھ لیں، حدیث میں بھی پڑھ لیں، ساری زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر اور مشرکین بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ چونکہ سچائی، دیانتداری، وفاداری، سخاوت، وعدوں کی پابندی کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، رشتہ داروں سے محبت، دوستوں کی ہمدردی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام باتیں، اچھی باتیں جو ہیں وہ پائی جاتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے جو ہے وہ مشرکین بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ہی جو ہے وہ ان تمام بری باتوں سے محفوظ رکھا تھا جو اس زمانے میں رواج پائی جاتی ہیں، جیسے کہ حرص، فریب، جھوٹ، شراب، گانا، ناچ گانا، چوری کرنا، بت پرستی، بتوں کے نام پر کھانا کھانا یا چڑھانا، اور بھی اس طرح کی بہت سی باتیں جو اس زمانے میں گویا کہ ہر بچے میں جو ہے وہ جنم لیتی تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان ساری باتوں سے معصوم تھے، اسی وجہ سے، کیونکہ معصوم اسی وجہ سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان سب کاموں اور گناہوں سے کیا تھے؟ پاک تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی کسی کے مرید ہوئے، اور نہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ تربیت کی، اور یہ تمام خوبیاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، کہ شروع سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کما کر خود زندگی بسر کرنے کا شوق تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت کچھ دولت تھی، جو انہوں نے تمام دولت جو ہے اپنی اسلام اور مسلمانوں کی امداد میں لٹا دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خرچ و اخراجات میں بیوی کا احسان سر پر نہیں لیا۔ چونکہ اس میں بھی ایک مصلحت تھی، کیونکہ عرب کے جو ہے مشرکین اور کافر جو ہے وہ اسی اس میں لگے رہتے تھے کہ کوئی عیب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے اور وہ اس کو مطلب اسمان جو ہے وہ سر پر اٹھا لیں، چونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ بیوی کا مال خرچ کرنا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کام میں مصلحت بھی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ قریش کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر اعتبار تھا اور بھروسہ تھا کہ نبوت کے بعد جب مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے، تو اس وقت بھی اپنی امانتیں کس کے پاس رکھواتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوا کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ اس کا جو ہے نا خاص واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریش کے تعلقات کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ مکے میں سیلاب آ گیا، جس کے سبب جو ہے وہ خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، اور قریش نے جو ہے وہ خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ یہ چیز جو ہے شہرت اور ناموری کی تھی، تو تمام قبیلوں نے جو ہے وہ اس کے اندر حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو دیوار میں چننے کی نوبت آئی، اور یہ کام بہت بڑی عزت کا تھا، تو اس وجہ سے ہر قبیلے والا دعویٰ کرنے لگا کہ یہ عزت اس کو ملنی چاہیے، اور اس کے مستحق کون ہیں؟ ہم ہیں۔ تو یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ باقاعدہ جنگ کے لیے آمادگی کی نوبت آ گئی۔ قریش کے نیک دل اور سنجیدہ آدمیوں نے، خصوصاً ابو امیہ بن مغیرہ، جو ان سب میں جو ہے وہ بوڑھے آدمی تھے، کون؟ ابو امیہ بن مغیرہ، جو ان سب میں سب سے بوڑھے آدمی تھے، چاہا کہ یہ معاملہ نرمی سے طے ہو جائے تو آپس میں خون بہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو چنانچہ مشورے کے لیے خانہ کعبہ کے احاطے میں، جس کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ حرم کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں، جمع ہوئے، اور غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ جو شخص جو ہے سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہوا وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ حسن اتفاق سے مجمع کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑی وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ سب خوش ہو کر بول اٹھے کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، اور عرب کے بہترین شخص ہیں، خوب تشریف لائے۔ اور بہترین فیصلہ کون فرما سکتے ہیں؟ یہی فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے کے منتخب آدمی چادر کو جو ہیں وہ اٹھائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود ایک چادر میں رکھا اپنے دست مبارک سے، اور پھر ہر قبیلے کے منتخب جو افراد تھے انہوں نے چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود بنیاد تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا، اور اس طرح یہ آرام سے جو ہے یہ معاملہ حل ہو گیا اور جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر جو ہے وہ 35 سال تھی۔ تو چونکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں کل ہم جو ہے وہ انشاءاللہ رسالت، نبوت، رسالت کے کیا معنی ہیں، نبوت کی اس طرح اس کی تعریف پڑھیں گے کہ رسالت کسے کہتے ہیں اور نبوت کسے کہتے ہیں۔ ہم ترتیب وار جو ہے وہ اسی طریقے ہی چلیں گے تاکہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو ہے وہ تفصیل باقاعدہ ان کی زندگی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نبی بنایا گیا، پھر آپ نے جو ہے دعوت تبلیغ جو ہے وہ کس طرح شروع کی، انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ وہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔